بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود اس ہستی پر جس کے لیے یہ دنیا یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے ٹیکسلا کو بدھ مت کی تہذیب کے گہوارے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں متعدد بدھ مقامات ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس عظیم بدھ مت کے مرکز میں ایک زرتشتی مندر کھڑا ہے جسے جنڈیال مندر کہا جاتا ہے۔ جنڈیال مندر پہلی صدی قبل مسیح کا ہے، جو سرکپ شہر کے شمال میں ایک مصنوعی ٹیلے پر کھڑا ہے۔ اس مندر کی قدیم یونانی مندروں سے مشابہت حیرت انگیز ہے۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمود الحسن شاہ نے ڈاکٹر A.H. دانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنڈیال مندر اسی جگہ سے ملا جہاں سکندر اعظم نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ زرتشتی مذہب قبل از اسلام 3 فارسی خاندانوں کا ریاستی مذہب تھا۔ دنیا کے قدیم ترین اور زندہ توحیدی مذہب میں سے ایک کے طور پر اس نے یہودیت، عیسائیت اور اسلام سمیت عالمی مذاہب کی تشکیل میں مدد کی۔ ٹیکسلا میں زرتشتی برادری کی موجودگی کی تصدیق اسٹرابو کے اس حوالے سے ہوتی ہے جو پہلی صدی عیسوی کے ایک مشہور یونانی مصنف تھے۔ اس نے ہندوستانی مہم پر سکندر کے ایک ساتھی ارسطوبلس کا حوالہ دیا کہ عظیم اور پھلتے پھولتے شہر ٹیکسلا میں مردوں کو گدھوں کے ذریعے ہڑپ کرنے کے لیے باہر پھینک دیا گیا، جس سے شہر میں زرتشتیوں کی موجودگی کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ ویڈیو 2 اقساط میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم زرتشتی مذہب کے حوالے سے بات کریں گے، جبکہ دوسری ویڈیو میں ٹیکسلا میں پارسی مذہب کے حوالے سے تاریخی حقائق رکھنے والے شخصیات سے ملاقات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکسلا میں زرتشتی کہاں کہاں موجود تھے، ان کا ٹیکسلا شہر میں آنا کیسے ہوا اور کتنا عرصہ یہاں پر زرتشتی موجود رہے۔ جب اس حوالے سے ایک معروف شخصیت شیخ صلاح الدین سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنڈیال مندر پارسیوں نے بنایا تھا اور ٹیکسلا 150 سال تک ایران کے زیر تسلط بھی رہا ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں ہم دیگر تاریخی شخصیات سے پارسیوں کے متعلق جاننے کی مزید کوشش کریں گے۔ پارسی مذہب قدیم فارس یعنی کہ ایران میں اس کا آغاز ہوا۔ اس مذہب میں آگ کو دیوتا کا درجہ حاصل ہے۔ یہ آتش پرست ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے، یہی آگ ان کے مقدر سنوارنے کا کام بھی کرتی ہے۔ کراچی کے فائر ٹیمپل میں 1859 یعنی کہ 163 سالوں سے مسلسل آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں 5 مرتبہ عبادت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ پارسی زیادہ تر کھلی اور ہوادار جگہ پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس مذہب کی عمر کم و بیش 2500 سے 4000 سال پرانی ہے اور اس کے بانی کا نام زوراسٹر ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کو پارسی مذہب کی تفصیل میں لے جائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ پہلے نیکسٹ اسٹیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پارسیوں کا سب سے بڑا دن نوروز ایرانی نیا سال کا ہوتا ہے۔ اس روز یہ لوگ خصوصی طور پر اپنے معبد میں عبادت کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانوں کی ٹیبل سجاتے ہیں۔ یہ لوگ اس روز سورج کی طاقت کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اس کو یہ لوگ اپنے خدا اہورا مزدا کا عکس سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زردشت یا زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ یہ زرتشت کو مانتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ پارسیوں کے نزدیک اللہ نہ صرف واحد ہے بلکہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور انسانی شعور اس کا ادراک پانے سے معذور ہے۔ اس مذہب کی اصلی تعلیمات کے مطابق
وہ واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے نیاز ہے۔ گویا کہ جیسے مسلمانوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح کے نظریات پارسی مذہب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے مطابق اللہ جسے ایشور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا یا بیٹی، بلکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور باقی سب اس کی مخلوقات ہے جن کو وہ اپنے بے پایا علم سے پال رہا ہے۔ اس کو انسانی آنکھ دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود یا سایہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا انسان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مقام حیرت ہے کہ ان کی کتابوں اوستا اور یاسما میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رحیم اور کریم ہے۔ ان کتابوں میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا نہ تو کوئی سایہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مورتی ہے۔ یہ تھے پارسی مذہب کے چند بنیادی نظریات، لیکن اس مذہب میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ نظریات میں تبدیلیاں ہوتی گئی۔ اس کے بانی کا نام زوراسٹر ہے۔ اس کے ماننے والوں کو آگ کے پجاری کہا جاتا ہے۔ دساتیر میں لکھا ہے کہ خدا کے کئی نام ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا جیسا نہ کوئی اس کا عکس ہے اور نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ انسانی دماغ خدا کو سمجھ نہیں سکتا، یہ خدا انسان کے اپنے آپ سے بھی قریب تر ہے۔ اویسٹا میں لکھا ہے خدا کو خالق مانا گیا ہے، یاسنا میں خدا کو کریم لکھا گیا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی کسریٰ کے محل میں صدیوں سے لگی آگ خود بخود بجھ گئی، جس کے متعلق آتش پرستوں کا عقیدہ تھا کہ یہ آگ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ پھر جب اسلام کی روشنی پھیلی اور 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو پارسی لوگوں نے کم و بیش 200 سال تک اسلامی حکومت کی مزاحمت جاری رکھی۔ پھر وہاں کے آتش پرستوں نے جزیہ دے کر جاں خلاصی حاصل کی، جبکہ کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ خاندان ہجرت کر کے انڈیا کے شہر گجرات، مالابار، ممبئی اور پھر کراچی میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ اس مذہب کے ماننے والوں نے اس کی تصویراتی سطح پر تبدیلیاں کی اور نت نئے عقائد گاڑ لیے، یعنی کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں بہن اور بھائی کی شادی کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مذہب شاید دنیا میں اکلوتا مذہب ہے جس میں بہن بھائی کی شادی جائز قرار پاتی ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پارسی ہندوستان میں آباد ہیں، جن میں ممبئی، گجرات اور مالابار سر فہرست ہیں، جبکہ پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، لاہور اور چند خاندان اسلام آباد میں بھی آباد ہیں۔ ایران میں اس وقت 25,000 سے زائد پارسی آباد ہیں، جبکہ 2014 کی مردم شماری کے مطابق انڈیا میں 69,000 پارسی تھے۔ پاکستان میں اب ان کی تعداد صرف 1,000 سے کچھ زائد رہ گئی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب بھی مانا جاتا ہے۔ دنیا کے چند امیر ترین خاندانوں کا تعلق اس مذہب سے ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے تعلیم کو اولین ترجیح قرار دیتے ہیں اور بہترین کاروباری شخصیات گنے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں میں بھی شادی کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور شادی شدہ افراد میں بچوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ممبئی میں 800 سے 1,000 پارسی روزانہ مرتے ہیں، جبکہ ان میں بچوں کی شرح پیدائش 200 سے 250 تک ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ انڈین حکومت پارسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایسے اقدامات بھی اٹھا رہی ہے جس سے ان کی افزائش نسل میں اضافہ ہو۔ اس وقت ہندوستان میں قریباً 60,000 کے قریب پارسی بستے ہیں۔ 30% پارسیوں کی عمر 60 برس سے زائد، جبکہ 5% بچے 6 سال سے کم عمر ہیں۔ بچوں کی 100% تعداد اسکول جاتی ہے، یعنی شرح خواندگی 100% ہے۔ ہندوستان کی چند بڑی شخصیات جن میں پہلے فیلڈ مارشل مانک شاہ، جہانگیر بابا، JRD ٹاٹا، جبکہ پاکستان میں بھنڈاری خاندان کے چشم و چراغ اور مری بروری کے CEO اسفندیار بھنڈاری، معروف کالم نگار اور بزنس مین ارد شیر کاوس جی اور کئی پارسی ججز اور جنرلز نے بھی پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پارسیوں کی اکثریت اپنے مردوں کو دفناتی ہے، جبکہ ایک فرقہ اپنے مردوں کو ویران جگہ پر رکھ آتا ہے جسے دخمہ یا ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے، جہاں گدھ ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ دخمہ کراچی، ممبئی اور ایران میں موجود ہے، جبکہ لاہور میں پارسی قبرستان بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملتان اور پشاور میں بھی پارسی قبرستان موجود ہیں۔
आग पाकीज़गी की मुक़द्दस अलामत के तौर पर उनके माबद और घरों में हर वक्त जलती रहती है, चाहे वो चिराग ही क्यों ना हो, और ये संदल की कीमती लकड़ी आग के तौर पर जलाते हैं। सलातीन धर्म हिंदू और यहूदियों की तरह पारसी गैर तबलीगी हैं, यानी ये लोग अपने धर्म की तबलीग नहीं करते और ना दूसरे मज़हब के लोगों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं और ना ही किसी दूसरे मज़हब के लोगों में शादियां करते हैं, बल्कि ये अपनी कम्युनिटी से बाहर ही नहीं निकलते, जिसकी वजह से कड़ी पाबंदियों के बायस पारसी मज़ाहिब के मानने वालों में सकाफती असरात में से महफूज रहते हैं। असूल इल्म उनके ईमान का जज्ब होता है और उनके हर माबद में भी एक स्कूल होता है। दुनिया में इनकी कुल तादाद 2.25 लाख के करीब है। पारसी मज़हब का बानी ज़रदश्त या ज़रतश्त मौजूदा ईरान के शमाल में 628 कबल मसीह में पैदा हुआ और 551 कबल मसीह से दुनिया से चला गया। इसकी किताब का नाम अवेस्टा है। किसी दौर में पारसी मज़हब ईरान का सरकारी मज़हब भी हुआ करता था। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पारसी इस वक्त मुंबई में आबाद हैं। दहशत गर्दी के बायस गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान से पारसियों की बड़ी तादाद अमेरिका, कनाडा और यूरोप मुंतकिल हो गई है। ये अमूमन तजारत पेशा होते हैं। मुंबई, कराची और दीगर बड़े शहरों में कई हस्पताल, कुतुबखाने और स्कूल उनके सरमाए से चल रहे हैं। हिंदुस्तान में फौलाद का सबसे पहला कारखाना जमशेद बाबा ने लगाया था, जिसका ताल्लुक भी इसी पारसी मजहब से जाना जाता है। बॉलीवुड में स्टेज ड्रामे और फिल्म साजी को जिद्दत देने वाले पारसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। कम तादाद में होने के बावजूद ये भारत की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी पारसियों की धर्मशाला कायम है, जिसकी पेशानी पर 1930 और मामा पारसी का नाम कुंदा है। इसी नाम से कराची में भी स्कूल होते थे। कायद आज़म को भी एक पारसी ने मुतारफ करवाया था, फिर पारसी खातून को मुसलमान करके उनसे शादी कर ली थी। ये 15 नवंबर 1938 की बात है, जब कायद आज़म की बेटी दीना जना ने नेवल वाडिया नामी एक पारसी नयाद नौजवान से शादी कर ली। ये बात हकीकत पर मबनी है कि कायद आज़म इस शादी पर खुश नहीं थे। उन्होंने दीना जना को इस शादी से बाहर रखने की बेपनाह कोशिश की, मगर ये बात हकीकत है कि जना इस शादी में शिरकत ना करने के बावजूद अपनी बेटी की जिंदगी में उस दिन फूलों का गुलदस्ता भेजना ना भूले। दीना जना 1929 में अपनी वालदा के साय से महरूम हो गई थी। चनाचे 1936 में दीना जना को इंग्लैंड से वापस हिंदुस्तान बुला लिया गया और फैसला किया गया कि कायद आज़म की मसरूफियत के बायस उसे उसके ननियाल में परवरिश के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन यह फैसला उस वक्त गलत साबित हुआ जब वो आहिस्ता आहिस्ता गैर इस्लामी माहौल में ढल गई और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और उसके रसूम और रवाज से मुकम्मल तौर पर हटती गई। यहाँ तक कि उसने पारसी नजाद ईसाई शख्स नेवल वाडिया से शादी का फैसला कर दिया। जब कायद आज़म की सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्हें सख्त फिक्र लाहक हुई। उन्होंने पहले तो दीना जना को इस रवश पर चलने से रोकना चाहा, उसे अपने ख्यालात पर नज़रसानी करने की तरगीब भी दी। इस हवाले से मारूफ आलिम दीन मौलाना शौकत अली की खिदमात हासिल की गई ताकि दीना जना को इस्लाम के असूलों और अहमियत से रोशनास कराएं, लेकिन वो भी इस सिलसिले में नाकाम रहे। कायद आज़म ने अपनी बेटी से ये गुजारिश भी की कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर वो नेवल वाडिया को मुसलमान कर लें तो उन्हें इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं होगा। इस सिलसिले में दीना जना कहती हैं कि जब मैंने नेवल वाडिया से शादी से कबल मुसलमान होने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। दीना जना कहती हैं कि अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो बाप को नाराज़ करके नेवल वाडिया से शादी कर लें या फिर शादी से ही साफ इनकार कर दे। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि नेवल वाडिया से शादी कर लो, बाप आखिर बाप है। कुछ अरसा नाराज़ होने के बाद वो खुद ब खुद मान जाएंगे। आखिरकार मैंने अपने पापा को नेवल वाडिया से शादी के मुतालिक बताया तो पापा ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि मेरा कोई बेटा भी नहीं है और तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। लेकिन अब मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने जानबूझकर 12,000 और रग़बत गैर मुस्लिम से शादी करने का फैसला किया तो तुम शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मुसलमान नहीं रह सकती। तुम मुर्तद करार पाओगी। इस्लाम खून के रिश्तों को कबूल नहीं करता। उसके बाद तुम मेरी इस्लाही बेटी तो कहला सकोगी, लेकिन तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा बाप नहीं रह सकता। चुनाचे इस फैसले के बाद तुम इस चार दीवारी के बाहर पाँव रखोगी तो तुम्हारे और मेरे दरमियान तमाम ताल्लुकात मुनक़ते तस्वर होंगे। उसके बाद पापा ने दर्द भरे लहजे में कहा कि काश मैं तुम्हें इस फैसले से बाज रख सकता।
اسلامی احکامات کے آگے میں اپنے آپ کو لاچار اور بے بس پاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کو جانچنا ہو تو وہ اپنی بیٹی کے غلط فیصلے کو دیکھ لے، جس کے مطابق مرتے دم تک قائد اعظم نے اپنی بیٹی سے کبھی بات نہیں کی۔ دینا جناح کا ایک بیٹا نسلی واڈیا ہے۔ نسلی واڈیا بھی قائد اعظم کے نواسے ہیں، جو کہ انڈیا کے جانے مانے بزنس مین تصور کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں 2008 سے قبل اس پارلیمنٹ میں پارسیوں کی نمائندگی ہوتی تھی، لیکن پاکستان میں اب کیونکہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، ہندو، عیسائی، سکھ اور بدھ مت کے ماننے والوں میں سے اگر کسی شخصیت کا چناؤ کرنا ہو تو سب پارسی شخصیت پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ پارسی مذہب کے ماننے والوں کی تعلیمی اور اقتصادی عادت بہت بہتر ہوتی ہے۔ اردشیر کاؤس جی، جو کہ 13 اپریل 1926 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 2 دہائیوں تک انگریزی اخبار ڈان میں بے باک کالم نگاری کرتے تھے، ان کا شمار نڈر اور مستند کالم نگاروں میں ہوتا تھا۔ اپنے خاندانی کاروبار سے منسلک تھے، جو کہ 150 سال سے زائد پرانا ان کا کاروبار تھا۔ وہ جہاز رانی کے کاروبار سے منسلک تھے۔ اردشیر کاؤس جی بھٹو دور میں پی ٹی ڈی سی کے ایم ڈی بھی رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں دادا بھائی مورنی، جمشید ٹاٹا، رتن ٹاٹا، نسلی واڈیا، فیروز گاندھی، یعنی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے شوہر واڈیا اور ٹاٹا خاندان پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان میں معروف کاروباری شخصیت اور آواری ہوٹل کے مالک بہرام دن شاہ آواری کا تعلق بھی پارسی خاندان سے ہے۔ اس وقت 7 5 سٹار ہوٹل کے مالک ہیں۔ پاکستان میں 5، دبئی اور ٹورنٹو میں بھی ان کے ہوٹل ہیں۔ اس طرح کراچی اسٹاک ایکسچینج، ریل اسٹیٹ اور بینکاری کے شعبے میں بھی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس طرح اسفندیار بنڈارا 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں اور نون لیگ کے سب سے مالدار رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں۔ ان کی زیر ملکیت کمپنی مری بروری نے 1860 میں کاروبار شروع کیا تھا۔ الکوہلک اور نان الکوہلک مشروبات بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کمپنی یعنی مری بروری نے 2017 میں 9 ارب روپے کا منافع بھی کمایا تھا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں قائم لسٹ میں مری بروری کے شمار 25 بہترین کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے والد منوچر بنڈارا بھی ایک اہم کاروباری شخصیت تھے اور ایک اہم سیاسی رہنما بھی تھے۔ معروف شخصیت دوراب پٹیل، جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز وکالت سے کیا تھا، ایک ماہر قانون ساز تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے بینچ میں بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے اس میں اختلافی نوٹ لکھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں پی سی او کے تحت الف نہ اٹھانے پر جبری ریٹائر کر دیا تھا۔ دوراب پٹیل نے لکھا کہ میرا قلم کسی معصوم کو سزا نہیں دے سکتا۔ ایک عدالت اس دنیا میں لگی ہے اور کل ایک عدالت آخرت میں بھی لگنی ہے، جس میں بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ایک پارسی جج کے۔ پیشہ ورانہ سفارتکار جمشید مارکر کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں شامل ہے، جس میں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں سفارتکاری کے فرائض انجام دینے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے 40 سال سے زائد عرصہ سفارتکاری کی۔ اس کے علاوہ رستم سہراب جی بھی سپریم کورٹ کے جج رہے، جن کا تعلق پارسی خاندان سے تھا۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی بھائی جناح، جنہیں قائد اعظم نے مسلمان کر کے شادی کی تھی، کے والد انڈیا کے کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کے دادا دن شاہ منس نے ہندوستان میں سب سے پہلی ٹیکسٹائل مل لگائی تھی۔